دوستوں، آج 24 شعبان بدھ کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب شعبان کی طاق راتیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ ان راتوں میں اللہ پاک کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو آج 24 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑنا۔ آج شعبان کی طاق رات بھی ہے، رمضان کی آمد ہے۔ یہ عمل سارے نصیب کو کھول کر رکھ دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو بندہ اپنے مسئلوں و مسائل سے، اپنی پریشانیوں سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، وہ ایک بار اپنی کامیابی کے لیے، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑانے کے لیے 24 شعبان بدھ کے دن یہ دولت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، کیونکہ آج ہی وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ملے گی جس کی رب نے نصیب اور تقدیر کو بدلنا ہے، جس کی رب نے خواہشات کو، حاجات کو پورا کرنا ہے۔ شعبان جو کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ اگلا شعبان نصیب میں ہو نہ ہو، کیا پتہ رمضان کا مہینہ نصیب میں ہو نہ ہو۔ ابھی وقت ہے، ابھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی آخری چند طاق راتیں موجود ہیں۔ آج 24 شعبان کی طاق رات ہے، بدھ کا دن ہے۔ دولت کا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم آج کا وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا، ورنہ پورا سال پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو گھر میں بے اولاد بیٹے ہیں، بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک چکے ہیں۔ بے اولادی سے خاتمے کے لیے پڑھ لو، رزق اور دولت میں کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، یا رزاقو کا مطلب ہے کہ رزق دینے والی ذات، یعنی کہ یا رزاق رب کعبہ کی صفت بھی ہے، اور واضح ہے کہ رزاق صرف رب کی ذات ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جب تک رب نہ چاہے آپ کے گھر کے حالات بدل نہیں سکتے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا عمل رب کعبہ نے، ایک ایسے نام کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو طریقہ میں بتاؤں گا آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے، کیونکہ جو بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ کبھی بھی کسی مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتا، اور وہ نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرتا۔ آپ یہ صرف 24 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والو، اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد نہ دن رات انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد اپنے مسائل سے جان چھڑانا چاہتا ہے، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو 24 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج یا رزاقو کا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بتاؤں گا۔ شیطان اپنی سر پر خاک ڈالتا ہے جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ الصمد رب کی وہ بے نیازی صفت ہے کہ جس سے آپ کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ رب بے نیاز ہے۔ رب بے نیاز ہے، رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں، البتہ رب ہر کسی سے پوچھے گا۔ اور اللہ والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرتا ہے، یا کسی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے رب کی ذات تمام شیطانی، زمینی اور آسمانی آفات سے اپنی حفظ و امان میں رکھ لیتی ہے۔ ہر طرح کے مسائل سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔
اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی، اپنے کاروبار کی، اپنی دکان دفتر کی کامیابی، ترقی اور عروج چاہتا ہے تو وہ 24 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ کرے۔ شعبان کے مہینے کی طاق رات بھی ہے، بدھ کا دن بھی ہے، دولت کا وظیفہ بھی ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ انڈیا، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں جب بھی 24 شعبان بدھ کا دن آپ کے ملک میں آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ 24 شعبان کا خاص اور مستند عمل ہے، یہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، اگر آج آپ نے لاپرواہی کر دی تو سارا سال پچھتانا پڑے گا۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، دیکھو اللہ پاک تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے، اس لیے اس نے دیکھو کتنے پیارے مہینوں میں اتنی بڑی بڑی راتیں رکھی ہیں، کبھی شب معراج تو کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر۔ آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کی کتنی فضیلت اور برکت ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں ان مہینوں میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیوں لاپرواہی میں ان مہینوں کو گزار رہے ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے رجب کا مہینے کو گزار دیا غفلت کے اندر، اگر آپ لوگوں نے رجب کے مہینے میں لاپرواہی دکھائی ہے تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ والوں، اگر آپ لوگوں نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، کوئی ورد و وظائف، کوئی ذکر و اذکار نہ کیا، اگر آپ نے 15ویں شب کو بھی ضائع کر دیا جسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے، جس میں لوگوں کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ اس دن بھی رب سے کچھ نہ مانگ سکے، اپنے رب کو نہ منا سکے، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، یہ چند دن باقی ہیں، یہ چند گھڑیاں باقی ہیں، یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں، ابھی بھی وقت کے ہے، آپ لوگ مان لو، اپنے رب کو منا لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، خزانے بھرنے کا دن ہے، جھولیاں بھرنے کی راتیں ہیں، مانگ لو، غفلتوں میں نہ گزارو یہ دن۔ ان دنوں کو آپ لوگ اپنے لیے غنیمت سمجھے، نہ کہ ادھر ادھر فالتو کاموں میں گزاریں۔ آپ لوگ سارا دن موبائل فون بھی تو چلاتے ہیں نا، اگر 5-10 منٹ کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، وظیفے کے لیے ٹائم نکال لیں گے تو آپ کا کچھ چلا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کے لیے ہی فائدہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ آج سے پہلے جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، پڑھ کر کامیاب ہوا ہے، الحمدللہ۔ میں ہر سال اس وظیفے کو شعبان کی آخری راتوں میں خود بھی آپ لوگوں کو پڑھنے کی تلقین پچھلے سال کرتا رہا ہوں، الحمدللہ ہم سب بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ واقعی اگر آپ لوگ بہت پریشان ہیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو گھر سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں نہ پریشانیاں ہو، نہ غم ہو، نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ در بدر کی آپ کو ٹھوکری کھانا پڑے، آج آپ نے تمام کام چھوڑ کر میرے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کا ضرور پڑھ لینا ہے۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کو 1-2 گھنٹے لگ جائیں، بس آپ نے 5 منٹ کے وقت کو مقرر کر لینا ہے اور فٹافٹ سے بس بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ یقین کریں مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اور اگر آج آپ نے رجب کے مہینے کی طرح شعبان کے مہینے کو بھی ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں اور آج کا دن بھی لاپرواہی میں گزار دیا، تو پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ کاش 24 شعبان بدھ کے دن طاق رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا، تو رب کریم پورے سال کے رزق اور دولت سے نواز دیتا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر کام پر ہیں، دکان پر ہیں یا پھر دفتر میں ہیں،
آپ لوگ دفتر سفر میں ہر جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اور صرف 1 یا 2 منٹ کا یہ عمل ہے۔ میرے بتلانے میں، میرے سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ یہ مکمل وظیفہ صرف اور صرف 2 منٹ یا 3 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ اگر آپ لوگ 2-3 منٹ سے زیادہ کا وقت لگے تو آپ وظیفہ چھوڑ دینا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، بعض اوقات انہیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور بعض اوقات بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج 24 شعبان بدھ کے دن ایک ایسا عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولیاں پھیلا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا رزقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کا نقشہ بدل جائے گا۔ آپ کے گھر کی جو تنگ دستیاں ہیں، جو لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کے مسائل اٹھا لیں گے۔ آج محلے والے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھیں گے کہ بھائی ایسا وظیفہ کیا پڑھ لیا کہ راتوں رات امیر ہو گئے، اتنا پیسہ تمہارے گھر میں کہاں سے آ گیا؟ یقین کریں یہ وظیفہ واقعی رزق اور دولت میں برکت اور وسعت کے لیے بہت مفید ہے۔ یقین نہیں آتا تو 1 منٹ نکال کر ضرور اس وظیفے کو کر کے دیکھیے گا، کیونکہ دوستوں آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق، دولت، پیسہ ہو، اور یہ ہر شے رب کی طرف سے ہی، رزق بھی رب کی طرف سے، خالق بھی رب کی طرف سے، اور ان اللہ علی کل شیء قدر بھی رب ہی ہے۔ جب مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہے، پھر کتنے بدقسمتی ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ قرض دار ہو اور کسی بھی طرح سے قرض سے جان چھڑانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ گاڑی مل جائے یا ہماری اپنی گاڑی ہو جائے، دولت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، رو کر، تڑپ کر، آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بندہ واقعی صرف 1 دن میں امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، 1 دن میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلدی کامیاب، جلدی اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو آج 24 شعبان بدھ کا دن ہے، طاق رات ہے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، 24 شعبان بدھ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے آج 24 شعبان ہے، طاق رات ہے، بدھ کا دن ہے۔ میں خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین بولنا ہے، اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے اور غیب سے مدد آ جائے۔ اے میرے مالک و مولا، اے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو لا شریک لہو ہے، تجھے تیری وحدانیت کا نام کا واسطہ۔ مولا آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آج جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو مائیں، جو بزرگ بے روزگار ہیں، انہیں روزگار عطا فرما۔ جوان بیٹیوں کے بہترین رشتے کے اسباب پیدا فرما۔ قرضدار ہیں، قرض سے خلاصی عطا فرما۔ مولا بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ میرے مولا جو بے گھر ہیں تو انہیں گھر عطا فرما۔ میرے مالک و مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت و کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات دے دے۔
ہر ایک کی غیب سے مدد فرما یا اللہ، جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مولا تو جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ مولا آج تیرے در پر بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، مولا کامیابیاں عطا فرما، آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین پورے نام کے ساتھ ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی قبولیت ہو جائے گی۔ آپ 24 شعبان بدھ کا دن ہے، طاق رات ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیے گا۔ توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور بیٹے ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب 24 شعبان بدھ کے دن کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھنے سے اگر وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والا درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو گاڑی مل جائے، من پسند نوکری چاہیے، شادی، کاروبار، مسائل کے حل کے لیے، پڑھ لو۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے چلے جاؤ۔ آج ہچکچانا مت، آج شعبان کی طاق رات ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، خدا عز و جل کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ لوگ گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، شادی کر سے نجات، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر ہے، بیٹا ہے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ جس کو جب بھی چاہے، جتنا بھی چاہے رب کریم سے مانگ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یہ محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ رب کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت بھی ہے اور قرآن پاک کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا گیا ہے۔ پھر جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اس کام میں کامیابی، اس کام میں برکت، اس کام میں رحمتیں، اس کام میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہیں اور شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا سال، سارا دن، ساری زندگی اس کے گھماتا رہا، اس کو غفلت میں ڈالتا رہا، اس سے نمازیں چھڑواتا رہا، لیکن آج رات یہ کیوں مانگ رہا ہے، آج رات یہ کیوں پکار رہا ہے، تو ہائے افسوس کہہ کے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے، راستے سے بھٹکاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، شیطان اپنے سر پر خاک پھینکتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ 24 شعبان بدھ کے دن طاق رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی کا شروعات ہوگی
جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا. آپ جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم چار بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں گے. مقصد کوئی سا بھی ہو، آپ لوگ انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیاب اور کامران ہوں گے. اللہ والو، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو تیر بہدف ہوتا ہے. اس کا عمل کبھی بھی خطا نہیں جاتا. آپ لوگوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس محبوب عقیدے اور یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنے تمام مسائل، مصیبتوں، رکاوٹوں سے جان چھڑا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل سے ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس پہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے. صرف 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی دیر ہے. آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے کہ واقعی اس آیت میں، الفاظ میں، ان کلمات میں رب کعبہ نے کتنی برکت رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرتا ہے یا کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، اس میں نظر بد اور حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، اور آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر جو دوسرے نمبر پہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے. آپ نے اس قرآنی آیت کو بے شمار بار پڑھا ہوگا. اس آیت کو ہر کوئی جانتا ہے، اور یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ہے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جب نار نمرود میں آپ کو پھینکا جانا تھا، جب آپ پر اتنی سخت مشکل تھی، آپ اس وقت اس وظیفے کو پڑھ رہے تھے، آپ اس دعا کو پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. اللہ والوں، اگر اس کے ترجمے پر ہی غور کیا جائے تو ہمیں کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی فضیلت ہے کیا. اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کی جو بڑی 7 حاجات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں یا کسی پرچے پہ لکھ لیں. ہر ایک بار پڑھنے پر آپ نے اس حاجت کو یاد کرنا ہے، انشاءاللہ وہ 7 کی 7 حاجت پوری ہو جائیں گی. اللہ والوں، اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ آپ نے عمل کرنا ہے وہ یا غنی و یا مغنی کا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگنا ہے، اور اس کو بھی صرف 21 بار پڑھنا ہے. یا غنی و یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی 3 بار ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگ پھر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 بار سورۃ الکوثر اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے. آپ کا وظیفہ مکمل ہوا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں گے، وظیفہ مکمل ہوا. اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے اول درود پاک پڑھا تھا. اللہ والوں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ جس چیز کی بھی اور اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، جس مقصد، جو حاجت کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس طاق رات کی برکت سے آپ کی ہر وظائف، ہر آپ کی حاجت انشاءاللہ کامیابی میں بدل جائے گی. اللہ والوں، یہ وظیفہ کامیابی کا سرچشمہ ہے. اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو کرا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو کر رہا. اللہ والوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اس سے پہلے اللہ پاک کے 99 صفاتی نام ہے، ان میں سے کوئی 2 نام حصول برکت اور ثواب کی نیت سے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.